فیصل آج سارا دن جو آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو ملک کے اور بین الاقوامی جو مسائل چل رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ان مسائل کے اوپر غور کریں جو صوبوں کے اندر سیکورٹی کے ایشوز ہیں، فائنینشیل ایشوز ہیں۔ بس سارا دن ٹی وی پہ یہ چلتا رہا جو علیمہ بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی جو ملاقات نہ ہو پائی اور کہ جی اب ان کو جیپ میں بٹھا دیا، وہاں اتار دیا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اب لیٹسٹ کیا ہے؟ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، اب کیا ہے؟ جی ہاں، ابھی لیٹسٹ جو رپورٹ تو یہی آئی ہے مبینہ طور پہ کہ ان کو اور جو عمر ایوب اور احمد بچر سمیت دوسرے حامد رضا بھی تھے اس میں، تو ان کو موٹر وے کے اوپر جو ایک نیا پیٹرن شروع ہو گیا ہے کہ آپ گرفتار کرتے ہیں پھر وہاں سے موٹر وے کے اوپر جا کے کسی ویرانے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عامر صاحب، یہ حکومت جو ہے اس نے نہ تو کوئی سیاسی اقدار چھوڑی ہے، نہ کوئی اخلاقیات چھوڑی ہے، نہ آئین کی پابند ہے، نہ قانون کی پابند ہے، نہ عدالتی احکامات کی پابند ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنگل بن گیا ہے یہ ملک۔ آج 1 مہینہ ہو گیا ہے بہنوں کی ملاقات کنسنٹ دینے کے باوجود عدالت میں اپنے ہاتھ بھی کاٹ کے دے دیے پی ٹی آئی نے، لیکن پھر بھی ہمارا جو ملاقاتیں نہیں ہو سکیں۔ میں ابھی آپ سے پہلے ایک شو میں تھا تو میں وہاں پہ مجھے سینیٹر عفنان اللہ نے کہا جی کہ وہ خان صاحب کا نیریٹو باہر آ جاتا ہے، آرٹیکل باہر آ جاتا ہے، اس لیے جو ملاقاتیں روکی گئی ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا نیریٹو انہوں نے پورا مہینہ روکا رکھا۔ پرسوں ملاقات کے بعد وہ جمود ٹوٹا، میں نے خان صاحب کے انسٹرکشن کے اکارڈنگلی باہر آ کے بات بھی کی، ٹویٹ بھی ہوئی، تو اس میں سے آپ دوبارہ جو ہے وہ نیریٹو آپ عمران خان صاحب کو جو اتنا مرضی آپ ہائیڈ کر لیں، 20 مہینے ہو گئے ہیں وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کو آپ نے ایک دن کے لیے اڈیالہ کے گیٹ پہ نہیں لا سکے آپ، کیونکہ اس حکومت میں سکت نہیں ہے عمران خان صاحب کو باہر لانے کی۔ ان کو پتا ہے جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے اس دن اس حکومت کا آخری دن ہوگا۔ میں نے اوپن ٹرائل کی درخواست فائل کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ٹرائلز ہیں وہ لیٹ کیے جا رہے ہیں۔ میں نے درخواست کی ہے اس عدالت سے کہ آپ ہمیں جیل کے اندر نہیں، آپ ہمیں عام عدالت میں پیش کریں عمران خان صاحب کو، جہاں پہ عامر صاحب کی، ثروت کی، دوسرے جو اپنا انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا ہے ان کی ایکسیس ہو تاکہ وہ ان سے بات کر سکے۔ اور کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ آپ اڈیالہ کی جیلوں، اڈیالہ کی بلند و بانگ جو ہے دیواروں کے پیچھے آپ جیل ٹرائل کریں؟ ویسے چودھری صاحب، آپ یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی مشکل آسان کر سکتے ہیں، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے جو لوگ بنا لسٹ میں نام ہوئے بھی خان صاحب سے مل لیتے ہیں وہ اپنے دوستوں سے ہمیں بھی خان صاحب سے ملاقات کروانے کا ایک شرف کروا دے۔ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ کیوں نہیں ان کی مدد کر دیتے؟ دیکھیے، میں ثروت علیمہ بی بی کا جو شکوہ ہے وہ بالکل جائز ہے۔ دیکھیے، ایک بہن کا بھائی سے ملنے کا ایک تمنا ہے، اس میں جذباتیت بھی ہے، وہ مجھے کہیں یا کسی اور کو کہیں اس پہ بالکل برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو لسٹ والی بات ہے یہ کیونکہ میڈیا پہ یہ ایونٹ آج اب بھی آیا ہے، عمران خان صاحب نے پرسوں بھی جب ہم وہاں پہ گئے تو میں نے انہوں نے جب بتایا کہ ہمارے لسٹ میں جو نام نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ لسٹ میں جو ہم دیتے ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، لیکن 1 ہفتے بعد کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے تو جو لسٹ میں لوگوں کو اجازت ملتی ہے وہاں پہ وہ بھی آئیں اور جن کو اجازت ملتی ہے تاکہ ایک کمیونیکیشن جو ہے وہ قائم رہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نومبر میں جب یہ معاملات میرے عمران خان صاحب نے مجھے انٹرسٹ کیا تو میں نے جب بشا بی بی ملاقاتیں کا آرڈر کیا، اس کے بعد ایک آرڈر، جوڈیشل آرڈر کے تحت عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے سائن کر کے ملاقاتیوں کی لسٹ دیتے تھے۔ آپ یقین کیجئے کہ وہ لسٹ بھی چینج ہو جاتی تھی، بعض اوقات میں باہر کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے نہیں جانے دیا جاتا تھا، بعض اوقات دوسرے جو ہمارے احباب ہیں، دوسرے وکلا ہیں ان کو اجازت نہیں دیتی، ہمارے جونیئرز کو بھیج دیا جاتا تھا۔ فیصل چودھری صاحب میرے گورکھپور میں نا دوست ہیں، تو میں ان سے یہ ہمیشہ پوچھتا رہا کہ یہ گورکھ دھندا جو لفظ ہے، نصرت فتح علی خان قوالی بھی گئی ہوئی ہے، یہ اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ گورکھپور ناکے سے اس کا کچھ تعلق ہے۔ آپ وہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو ناکہ کراس کر کے اندر عمران خان کو مل کے آئے ہیں، کیا ان کی طرف سے پیغام کیا ہے؟ پہلے بھی چل چکا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ کی زبانی ذرا دوبارہ واشگاف الفاظ میں بتا سکیں۔ عامر صاحب، ایک تو میں ناکہ جو ہے نا، میں تھوڑا سیانہ وکیل ہوں،
میری ساری عمر سیاسی مقدموں میں گزری ہے، تو میں گلیوں سے گزر کے میں ناکے پہ جاتا تو میں بھی باہر ہوتا، مجھے اندر نہ جانے دیا جاتا، تو میں اڈیالہ کے گیٹ پہ پہنچ گیا تھا، اور اگر میں اپنی انٹری انشور نہیں کر سکتا تو میں عمران خان صاحب کو یا بیگم صاحبہ کو یا دوسروں کو کیا ریلیف لے کے دوں گا؟ سو اٹ از ایک میری یہ گورکھ دھندا ہے کہ ناکے کے ذریعے نہیں جانا، یہ گورکھ دھندا مجھے ممتاز کرتا ہے دوسرے وکلا سے، ٹھیک ہے، اینڈ اٹ از مائی کریڈٹ آلسو۔ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب نے بالکل ووکل انداز میں، جس کو کہتے ہیں نا واشگاف الفاظ میں یہ کہا، میں نے اگر ڈیل کرنی ہوتی 2 سال پہلے کرتا، جب میں نے الیکشن، جب مجھے یہ آفر دی گئی کہ 3 سال کے لیے آپ خاموش ہو جائیں۔ لہٰذا اعظم سواتی صاحب کو سمیت سارا گروپ جو یہ بات چیت کر رہا تھا ان کو تو نیوٹرلائز کر دیا۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے وہاں پہ ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دیکھیے اعظم سواتی صاحب اور علی امین صاحب آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے، وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، میرے مقدمات یا بشا بی بی کے مقدمات یا آزادی سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، اگر پاکستان کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو آپ بات کر لیں، لیکن اس کی مجھے امید نہیں ہے کہ کوئی بات آگے بڑھ سکے گی آپ کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے تئیں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہم بات کر لیں، تو میں نے کہا کر لیجئے۔ اس کے بعد انہوں نے منرل اینڈ مائن جو مائنز بل ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ علی امین صاحب کے ساتھ جو سینئر قیادت ہے کے پی کی، وہ پارٹی کی، وہ آئے اور مجھے اس پہ بریف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 7 مہینوں میں، اور یہ فیکٹ ہے سر کہ جو سیاسی لوگوں کی ملاقات ہے وہ صرف ایک بار میں انشور کرا سکا، وہ بھی بڑی ٹیکٹفلی میں نے، جو ہمارا ایک جی ایچ کیو کیس حملہ کیس ہے اس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، تو ایک ہی دفعہ میں ان کو ان میں شامل کر کے لے گیا تھا 6-7 بندوں کو، علی حمزہ، جنید، عاطف خان، شاہ فرمان، حافظ پرت اور احمد بچے صاحب کو، لیکن وہ گمکری جو ہے ایک دفعہ چل سکتی ہے، مزید میں نہیں چلا سکا میری کوشش کے باوجود، تو میں اس میں وہ ان کو لے تو گیا تھا، لیکن وہاں پہ پابندی ہے 1 مہینہ 1.25 مہینہ ہو گیا ہے جب سے مجھے کہا گیا کہ آپ نے نہیں کرنا، میں نے کہا جی بسم اللہ آپ کریں، کوئی بھی کرے۔ جو فیصل واڈا صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جو کسی نے کرنا کر لیں، یہ جو مائنز والا بل ہے یہ کے پی سے پاس ہونا ہی ہونا ہے، نہیں ان کے الفاظ ہیں کہ اور یہ تو اتباع نہیں کرے گا۔ ترمیم پہ بھی وہ کانفیڈنٹ تھے اور وہ ہوا۔ گزارش یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب کی نوڈ کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا ترمیم بھی ہوئی نہیں 26ویں آئینی ترمیم میں جس طریقے سے ہوئی تو اس طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے، پھر نہیں کے پی میں پھر اگر جو پاس کرائیں گے تو پھر جو کے پی حکومت ہے وہ پھر وہاں کے جو ورکرز ہیں، وہاں کی جو پارٹی ہے، اور آل اوور سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو پارٹی ہے، دیکھیے اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، 2-3 سرویز آئے ہیں جو کہ بڑے الارمنگ ہیں ہمارے لیے، یعنی اس میں ہماری جو قیادت کو ہے بہت زیادہ ورکرز کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہ یہ جو باقی جو ایون اسٹیبلشمنٹ 1-2% نیچے رکھی گئی ہے، تو میرے لیے بڑی الارمنگ بات ہے۔ میری یہ ریکویسٹ ہوگی پوری قیادت سے کہ دیکھیے ورکر اور ہم کیا چاہتے ہیں، میرے جیسے ورکر ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ جو قیادت یکسوئی کے ساتھ آپس کی لڑائیاں جو بند کروائی ہیں، عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ اس پہ تو جو ہٹوائیں اور ایک سیاسی لائحہ عمل دیں جس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے، اور یہی ہمارا اہم متمنی ہے۔ پاکستان میں اڈیالہ کے فروٹ وینڈر سے لے کے ٹاپ ناچ صحافی آپ جیسے ڈپلومیٹس اور انٹرنیشنل دنیا کے لوگ، بیوروکریٹس، ایون جوڈیشری صرف ایک سوال پوچھتی ہے عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے، اور یہی وہ سوال ہے جس کا پارٹی کی لیڈرشپ کو یا ہمیں جواب دینا ہے اور لوگوں کے سامنے رکھنا۔ یہ تو تب ہوگا صاحب جب آپ یکجا ہوں گے، آپ لوگوں کو تو الائنس ہی نہیں بن پا رہا، تو آپ لوگ اسٹریٹجی کیا مرتب کریں گے؟ الائنس کی بات جو ہے اس پہ بھی بات ہوئی، عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کوئی جونیئر پارٹنر نہیں ہے، ہم بہت بڑی جماعت ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہے۔ ناکام تو وہ جماعت ہوتی ہے جس کے ساتھ عوام نہ ہو، ہمارے سے کامیاب جماعت تو ہے نہیں جتنی ہمارے ورکرز نے قربانی دی ہے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر سے نیریٹو اور ورکرز کی قربانیاں 17 شہادتیں جو ہیں ہم نے اٹھائی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں جن کا پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ وہ میں 17 کا نمبر وہ دے رہا ہوں جو ہمارے علم میں ہے، ایڈریسز ہیں جو آئے ہیں، اور بہت سارے لوگ مسنگ ہیں ان کا پتہ نہیں ہے۔